کی فضیلت کو سنتے، ان کی فضیلت کو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا جب ان کی والدہ کی فضیلت اتنی ہے تو سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ بتاؤ کہ تمہاری شان، تمہارے محبوب کی شان کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب میرے بیٹا لخت جگر کی پیدائش کے قریب پیدائش ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں نے پوچھا، اے آمنہ بتائیے اور کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے دیکھے، میں نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر دیکھ لیا، میں نے ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا، ایک میں نے مغرب میں دیکھا، ایک میں نے کعبے کی چھت پر دیکھا۔ ارے آمنہ جب اپنے گھر سے شام کے محلات کو روشن دیکھ لے اور کعبہ مشرق و مغرب کے جھنڈوں کو دیکھ لے تو مصطفیٰ مدینے میں سنہری جالیوں میں رہ کر کے اپنے غلاموں کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں، اپنے غلاموں کی محفل میں بھی آ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تبھی تو کہا کسی عاشق رسول نے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے مصطفیٰ کی عظمت کو ملاحظہ کیجئے۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے، میرا 9واں مہینہ 8 مہینہ لگ چکا تھا، میں شام کا وقت تھا، حرم کعبہ میں جانا چاہتی تھی۔ آخری واقعہ 15 منٹ لیے تھے، پورا ہونے والا ہے۔ آخری واقعہ حضرت آمنہ فرماتی ہے، مجھے 8واں مہینہ تھا، میں حرم مکہ میں جانا چاہتی، کعبے کا طواف کرنے کی جا رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ میں چلتے چلتے حرم کعبہ میں جیسے ہی پہنچی، میں نے کیا دیکھا، کعبہ اپنی طرف سے اپنی جگہ سے غائب ہے، کعبہ موجود نہیں ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ کعبہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، کعبہ کہاں چلا گیا؟ تو میں نے مخاطب ہو کر کعبے سے کہا، اے کعبہ ماجرا کیا ہے؟ کعبہ ماجرا کیا ہے؟ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ میری طرف جھکا چلا رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، بڑی متعجب ہوئی کہ ماجرا کیا ہے؟ دنیا اس کے چکر لگاتی ہے، دنیا اس کا چکر کاٹتی ہے، ہر نوع انسانیت اس کا طواف کرتی ہے، لیکن آج کعبہ میری طرف جھکا رہا ہے۔ آمنہ کہتی ہے مجھے 8واں مہینہ تھا، ابھی آمنہ کی حضرت سرکار کی آمد نہیں ہوئی تھی، ابھی پیٹ کے اندر ہے، لیکن کعبہ حضرت آمنہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو آمنہ نے کہا، اے کعبہ، اے ماجرا کیا ہے؟ دنیا تیرا طواف کرتی ہے، دنیا تیرا چکر لگاتی ہے، لیکن آج الٹا ہے۔ کعبہ نے مخاطب ہو کر کہا، اے آمنہ یہ تیرا کمال نہیں جو تیرے پیٹ کے اندر ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ بڑی حیران ہوئی، کوئی عقل پرست انسان یہ کہہ سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے جان پتھر کی دیواریں، کیسے ہو سکتا ہے یہ طواف کرے، چکر لگائے؟ آئیے عقل کی روشنی میں، اس کی دلیل کی روشنی میں، جب پتھر نبی کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، جب کنکریاں نبی کی شہادت کی گواہی دے سکتے ہیں، پتھر جب بے جان درخت نبی کی رسالت کی گواہی دے سکتے ہیں، تو یہ کعبہ بے جان پتھر کہ مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کا طواف نہیں کر سکتا۔ جب حضرت آمنہ کی شان کا یہ عالم ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے مقام کا کیا ہوگا؟ ارے یہ تو آمنہ کا مقام ہے۔ آئیے ان کے امتی حضرت سلطان بن ابراہیم بن ادم علیہ الرحمۃ والرضوان، جب آمنہ کا یہ مقام ہو، مصطفیٰ کی یہ شان ہو، تو آئیے ان کے غلام کی شان کو ملاحظہ کر لیں، دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دور جو ہے فتنہ فتن کا دور ہے، عقل کا دور نہیں ہے۔ جو بھی مانگتا دلیل مانگتا ہے، دلیل کو ملاحظہ کیجئے، کوئی صبح پوچھے تو اس کو دلیل کا جواب دے دیجئے۔ یہ جب سلطان بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے وقت کے بادشاہ وقت گزرے ہیں، بلخ کی ساری بادشاہت ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ دیکھیے اتفاق، دیکھیے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، انہوں نے بادشاہت کو چھوڑا، جنگل سے راہوں میں چلے گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ دیکھیے پیارے اسلام، 9 سال ایک غار میں عبادت کی، دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کعبہ کی زیارت کو جایا جائے، کیوں نہ کعبہ کے طواف کو جایا جائے۔ آپ نے 9 سال ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کی، دل میں اچانک خیال آ گیا کیوں نہ کعبہ کا دیدار کیا جائے، کعبہ کا طواف کیا جائے۔ آپ نے صبح اٹھنے کے بعد ہر 2 قدم پر نماز پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں، لیکن کعبہ غائب ہے، کعبہ اپنی جگہ سے موجود نہیں ہے، بڑے حیران ہیں، ماجرا کیا ہے، کعبہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے رب کی طرف نگاہ اٹھائی، اٹھانے کے بعد میں عرض کیا کہ اے پروردگار ماجرا کیا ہے، کعبہ نہیں ہے، لوگ کعبے کے منتظر ہیں۔ آواز آئی، اے سلطان ابراہیم بن ادم ٹھہر جاؤ، صبر کرو، کعبہ بھی آ جائے گا، لیکن صبر نہ ہوا۔ ابراہیم سلطان بن ادم نے عرض کیا، یا پروردگار بتا تو دے کہاں ہے۔ اللہ پروردگار نے آواز ماری، اے ابراہیم جنگل کی طرف چلے جاؤ، دیکھو کیا دیکھتے ہیں۔ ایک بوڑھی ضعیفہ رابعہ بصریہ جن کا نام ہے، وہ جنگل کے اندر بیٹھی ہیں، کعبہ ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ ارے سرکار کے غلام رابعہ بصریہ
رابیہ جنگل میں بیٹھی ہیں، کعبہ طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم سلطان ادم کو جلال آ گیا کہ لوگ ادھر منتظر ہیں، اے رابیہ کیا ہے یہ، کیا تماشا ہے؟ تم کعبے کو ارد گرد طواف کرا رہی ہو، دنیا ادھر منتظر ہے کعبے کا دیدار کرنے کے لیے۔ حضرت رابیہ بصریہ کو جلال آ گیا، کہا اے ابراہیم تماشا میں نے نہیں بنایا بلکہ تماشا تم نے بنایا ہے، اس لیے شور ہو گیا پورے مکے کے اندر۔ سلطان ابراہیم بن ادم جب 2 رکعت نماز نفل پڑھتے آ رہا ہے، 14 سال میں یہاں پہنچا ہے لیکن کعبہ نہیں ملا ہے، کعبے کا دیدار نہیں ہوا۔ یہ نیت کا فرق ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے جب ایک سرکار کے غلام کے لیے کعبہ طواف کے لیے جاتا ہے، جا سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی شان ہوگی۔ آج ہم سرکار کے غلام ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سرکار کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کے دل کو نہ توڑا جائے۔ سرکار پیدا ہوئے، سب سے پہلے درس دیا کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، انصاف کی ترازو میں تولا جائے گا، کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے بیوہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محمد مصطفیٰ نکاح کریں گے، تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ پیارے یہ نبی کی آمد ہے، ہم تم پر اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے، اللہ نے اس آمد رسول کے دن تک ہم کو زندہ رکھا۔ کتنا بڑا عجر ملے گا بتا دوں، ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ حضرت تشریف فرما ہے، ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ بڑا سا ہوا کافر ہے، تاریخی جملے حدیث کے جملے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کی آمد ہوئی ابو لہب کے پاس آپ اس کی خادمہ تھی صوبیہ، اس نے کہا سرکار آقا، سرکار کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اس سے ابو لہب سڑے ہوئے کافر نے اتنا سنا تھا، اپنی خادمہ کو اس انگلی سے آزاد کر دیا تھا، دنیا سے چلا گیا۔ گھر والوں نے دیکھا عذاب میں مبتلا ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تم سے بچھڑ کر بڑا نقصان میں ہوں، اس لیے کہ ایک دن ایسا آتا ہے مجھے تھوڑی سی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اللہ نے اس دن سے مجھے عذاب کے گھڑے میں ڈھکیل دیا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جس دن نبی کی پیدائش ہوئی تھی، میں نے اس انگلی سے اپنے غلام صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس دن مجھے تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے، تھوڑا عذاب میں تخفیف کی جا سکتی ہے۔ جب ابو لہب سڑا ہوا کافر نبی کی آمد کی خوشی میں اپنی غلام صوبیہ کو آزاد کر کے اپنے عذاب میں تخفیف کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے مستانے ہیں، اولیاء اکرام کے دیوانے ہیں، تو ہم پر مکمل عذاب نہیں، تھوڑا نہیں بلکہ مکمل عذاب ہی چلا جائے گا، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جب عاشق رسول ہوتا ہے تبھی تو کہا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ یہ عشق کی بات، عشق کی جب بات ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہم بھی انہی کے دیوانے ہیں، جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب رب کی رحمت جوش میں ہوگی اور رب کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی، قبر کی منزل بھی سنور جائے گی، اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ یہ آمد رسول ہے۔ آمد رسول کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی اس سے عشق کریں، اہل بیت سے محبت کریں، اولیاء اکرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جبھی تو کہا شاعر نے، جو لوگ ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آخری جملے ہیں، اپنی بات کو یہی سمیٹوں گا انشاءاللہ۔ 2 خطیب آپ کے سامنے ہیں، نعت خواہ بھی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ہم تو جل کر مگر، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دم جب تک رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، جو بھی کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو تو کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔